اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین کرام، جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں آداب دعا اور ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے دعا کے آداب کی چند قسمیں بیان کی، اور قسمیں بیان کرتے ہوئے ہم 7ویں قسم تک پہنچے، جو کہ پروردگار عالم کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگنا تھا۔ آج اسی کے بعد 8ویں قسم جو ہم بیان کریں، جو بڑی ہی قیمتی ہے اور بڑی ہی غور طلب ہے، وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی حاجتوں اور مطلوب کو زیادہ نہ سمجھو۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت زیادہ مانگ رہا ہوں۔ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بہت زیادہ پروردگار عالم سے طلب کر لیا، یا کوئی ایسی چیز مانگ لی جو میری حیثیت میں نہیں ہے۔ پروردگار عالم انسان کی مانگنے کی حد سے بہت اعلیٰ ہے، یا یوں کہوں کہ جب ہم پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے منصوص من اللہ، جو پروردگار عالم کے منتخب شدہ لوگ ہیں، جب ہم انہی کی حد کو پار نہیں کر سکتے تو پھر خدا کی حد تو بہت دور کی بات ہے۔ جب ان کی عنایت کو نہیں سمجھ سکتے تو خدا کی عنایت تو پھر اس سے بالا تر ہے۔ تو یا ایک مثال، ایک بہت چھوٹی سی مثال اور بات واضح سی مثال میرے تمام سننے والے سامعین کی خدمت میں، اور بہت زیادہ واضح اور روشن یہ مثال ہوگی کہ پانی کا گلاس ہے۔ جب آپ اس گلاس میں اس ظرفیت میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ پر ہو جاتا ہے، اور جب مزید اس میں ڈالتے ہیں تو پانی بہنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ظرفیت تو ہماری ہے، پروردگار عالم کی عنایت وہ جار ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم ڈالتا چلا جائے اور وہ بھرتا چلا جائے۔ تو ظرفیت ہماری چھوٹی ہے، تو یہ نہ سوچے کہ پروردگار عالم سے زیادہ طلب تو نہ ہو، وہ تو غنی ہے، وہ ہم اس سے کہیں زیادہ عطا کرے گا۔ اسی لیے رسول خدا نے جو کہا کہ مشہور و معروف روایت کہ اگر 7 آسمان اور زمین والے لوگ سب مل کے بھی پروردگار عالم کے حضور دعا کریں اور پروردگار عالم ان تمام لوگوں کی دعا کو قبول بھی کر لے، یعنی ان تمام لوگوں کی دعا شرف قبولیت تک پہنچ جائے، پروردگار عالم تم سب کو چیزیں عنایت بھی فرما دے، اور پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ میری ملکیت ایسی ملکیت ہے کہ اس میں مچھر کے برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا اللہ وجزلوا فإنہ لا یتعاظمہ شیء، اپنی دعا میں بڑی چیزوں کا سوال کرو، یعنی جس قدر ہو سکے پروردگار عالم نے طلب کرے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم یا ہماری حیثیت نہیں ہے یا پروردگار عالم نہیں دے سکتا، وہ تو غنی الاعلیٰ ہے۔ امام کہہ رہے ہیں جب اپنی دعا میں بڑی سے بڑی تر چیزوں کو پروردگار عالم سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کو ہم بڑا سمجھ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں، وہ پروردگار عالم کے نزدیک بڑی و بالا چیز نہیں ہے۔ پروردگار بس کمال یہ ہے کہ ہماری ظرفیت میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کی دی ہوئی رحمت اور برکت کو وصول کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ نویں قسم جو بیان کی گئی، رسول خدا نے جو بیان کی، وہ ہے دعا کو عمومیت دینا۔ اب کیا مراد ہے عمومیت دینے سے؟ سادہ سی مثال ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مغرب و عشاء کے لیے، ظہر و عصر کے لیے جب داخل ہوتے ہیں اور نماز مکمل کرتے ہیں، تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واپس نماز پڑھ کے پلٹتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، فریضہ انجام ہو گیا، اور ہم گھر کی طرف رخصت لیں یا اپنے کام کی طرف رخصت لیں۔ چند لمحہ رسول خدا بیان کریں کہ جب تم نے اتنا وقت نکال کے خدا کے حضور نماز کے لیے آئے ہو، تو اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس نماز کی قبولیت کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کرو۔ یعنی دعا کو عمومیت دینا، یعنی تمام لوگوں کے ساتھ مل کے، یعنی جب باجماعت نماز پڑھ رہے ہو تو باجماعت پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کرو۔ کیا کمال ہے کہ تمہارا آمین کہنا یا ہمارا آمین کہنا دوسرے بندے کی دعا کے لیے باعث قبولیت ہو، یا اس کا آمین کہنا تمہاری دعا کے لیے باعث قبولیت قرار دے۔ اس لیے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، میرا مولا فرماتا ہے تفسیر نور الثقلین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ایک مومن کا عمل، ایک مومن کا آمین کہنا دوسرے مومن کی دعا کے لیے باعث نجات ہوتا ہے۔
باعث قبولیت ہوتا. تو یہ سوچ کر یہ نہ سوچے کہ میں خود اپنے لیے دعا، یہی سوچ کے انسان مسجد میں اتنا لمحہ رک جائے کہ کہیں میں اپنے مومن کے لیے سہارا بن جاؤں اس کی دعا کی قبولیت کے لیے، تاکہ اجتماع میں آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر سکے. بڑی مشہور معروف روایت کہ امام جعفر صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ من قدم 40 من المؤمنین ثم دعاه استجب له، جو شخص پہلے 40 مومن کے لیے دعا کرے، یعنی جب آپ نماز کے لیے حاضر ہوں تو کم سے کم اپنے دل میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ مومن شامل ہوں کہ جنہیں آپ جانتے ہیں، یا جنہیں آپ نہیں بھی جانتے تو کم سے کم مومن کا تصور، اس مومن کو یاد رکھیں کہ جو ولایت امیر المومنین پہ باقی ہے، اس مومن کو یاد رکھیں کہ جو محمد و آل محمد کی ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، اس مومن کو یاد رکھیں کہ جو علی کے فضائل سن کے مسکرا دیتا، اس مومن کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. امام کہتے ہیں اور پھر اپنے لیے دعا مانگے. حتماً پروردگار عالم اس اعتقاد رکھنے والے شخص کی دعا کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرماتا. تو یہ جو نوا ادب آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ کیا ہے کہ دعا کو عمومیت دیجیے، جت قدر ہو سکے اجتماع میں لوگوں کے ساتھ دعا کیجیے. جب رسول خدا کی خدمت میں لوگ آتے تھے تو رسول خدا کیا کرتے تھے؟ رسول خدا لوگوں کو دائرے میں بٹھاتے تھے اور پھر ان سب کے ساتھ مل کے دعا کرتے تھے، اور پھر پروردگار کہتے تھے جب میں دعا کروں تو تم سب مل کر بلند آواز سے آمین کہنا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ رسول خدا کو اس بات کا علم ہے، رسول خدا جانتے ہیں اور بتلانا بھی چاہ رہے ہیں کہ تم سب کا اکٹھا ہونا، تم میں سے کسی ایک بندے کا آمین کہنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس دعا کی قبولیت کا ثمرہ بنتا. تو دعا کو عمومیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر کوشش کیجیے کہ اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان ہے، یقیناً آپ فجر کی نماز میں اجتماع آپ کا ہوگا، یقیناً مغرب و عشاء کی نماز میں آپ کا اجتماع ہوگا. تو جب آپ اس اجتماع میں داخل ہوں اور نماز کو باجماعت ادا کریں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں نماز کو ادا کرنے کے بعد اس نماز کی قبولیت کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اجتماع کے ساتھ دعا کرنی ہے. چوتھا ادب جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے آداب دعا کا، وہ ہے دعا کو مخفی رکھنا. یعنی جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ نے پروردگار عالم سے طلب کیا ہے اسے دوسروں کو نہ بتایا جائے. یعنی اس طریقے سے دعا کرنا کہ انسان بآواز بلند دعا کرے پروردگار عالم یہ بھی شے عنایت فرمائے، پروردگار عالم یہ بھی شے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ جس میں ریاکاری نظر آتی. تو خصوصاً اپنے تمام مومن بھائیوں کی خدمت میں اس بات کو عرض کروں کہ اپنے آپ کو اس ریاکاری سے بچائیں. دیکھیے ایسی عبادت کسی کام کی نہیں ہے کہ جس میں ریاکاری ہو. 4 5 گھنٹہ مسلح عبادت پہ اللہ اکبر کی تکبیر مارنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز یا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بغیر ریاکاری کے کرے. تو اس کا وہ 4 گھنٹہ عبادت کرنا اس 10 منٹ کی عبادت سے بہتر. اس کا 4 گھنٹہ عبادت کرنا بے فائدہ ہے اس 10 منٹ کی عبادت سے. فائدہ نہیں ہے وہ اتنی لمبی عبادت کرنا، مگر اگر یہ 10 منٹ کی عبادت کی جائے اس طریقے سے پروردگار، یعنی ریاکاری نہ ہو، چیخ و پکار نہ ہو، دعا کو مخفی رکھا جائے. اسی لیے خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، رسول خدا کہتے کہ دعوت السر تعدل 70 دعوتا فی العلانیہ. رسول خدا کہتے ہیں مخفی طور پر دعا مانگو، یعنی لوگوں سے اپنی دعا کو چھپا کے رکھو. کیوں؟ کیونکہ اعلانیہ طور پر 70 مرتبہ دعا مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ 1 مرتبہ بغیر ریاکاری کے دعا کر لی جائے. یعنی پروردگار عالم کے حضور میں جب انسان حاضر ہو تو اس طریقے سے حاضر ہو کہ اس میں ریاکاری شامل نہ ہو. اس موضوع کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کو مخفی رکھیں. بس آج میں اسی مرحلے پہ اپنی بات کو روکوں اور کل انشاءاللہ تعالی بقیہ آداب آپ کی خدمت میں ذکر کروں. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں اور ہر مومن بھائی کے ساتھ مل کر اور اس کے لیے اس کی دعا کے لیے باعث قبولیت بنتے ہوئے، اس کے لیے ثمرہ بنتے ہوئے پروردگار عالم ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.